سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور طبی معلومات کو بہتر بنانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن اور صحت سے متعلق شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ افراد اور صحت کارکن اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی معلومات کو بہتر بنا کر بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ انفلیمیشن کے بارے میں معلومات آپ کو پیش کی جا رہی تھی، ہم کچھ اور معلومات بتانا چاہیں گے۔ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے کیٹار کہتے ہیں۔ کیٹار کیا ہے؟ ایسی حالت جس میں میوکس میمبرین یعنی کہ میوکس میمبرین جو باریک جھلیاں ہوتی ہیں اندر کی طرف، جو اندر کی نالیوں میں جیسے ناک میں، حلق میں یا آنتوں کے اندر، اس کے اندر جو باریک جھلیاں ہوتی ہیں اسے میوکس میمبرین کہتے ہیں۔ اس طرح سانس کی نالیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نالیاں میں یہ جھلیاں سوج جائیں، اس میں ورم آ جائے، اس میں سوجن آ جائے، تو وہاں سے رطوبت کا اخراج فوری طور پر شروع ہو جاتا ہے، جس کا بہت بڑا سبب الرجک حالتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہ نزلہ زکام جب بھی ہوگا تو ناک بہنے لگتی ہے، ناک سے رطوبت جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ رطوبت جو ہے یہ ایک کیٹار لائک کنڈیشن ہے جس میں یہ میوکس میمبرین کے سیلز جو ہیں وہ رطوبت خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جو الرجن، جو بھی یہ اینٹیجن کے ذرات جو ہے میوکس میمبرین پہ لگے ہیں وہ کسی طرح اس جگہ سے ہٹ جائیں اور ان جھلیوں کو آزاد کر دیں۔ اس کے کئی اقسام ہیں۔ جس مقام کی جھلیاں الرجک حالتوں سے متاثر ہوتی ہیں اس کی مناسبت سے اس کا نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ناک حلق کی جھلیاں یعنی کہ میوکس میمبرین متاثر ہوں تو اسے نزلہ زکام کورائی کا نام دیا گیا ہے۔ حلق کی جھلیاں متاثر ہوں گی یعنی کہ میوکس میمبرین متاثر ہوگی تو ان کی متاثرگی سے رطوبت کا اخراج بڑھ جائے گا تو اسے فیرنجیل کیٹار، اور اسی طرح اگر سانس کی نالی سے اگر رطوبت خارج ہونے لگے تو اسے برونکیل کیٹار کہا جاتا ہے۔ اس رطوبت کے خارج ہونے کا ایک اہم سبب وہ الرجک ذرات ہیں جو کہ اس میوکس میمبرین کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ذرات کو سے نجات پانے کے لیے یہ میوکس میمبرین خاصی رطوبتیں خارج کرتی ہیں۔ اگر وہ ذرات جو ہیں ہٹ جائیں گے تو رطوبت کا بہنا بھی بند ہو سکتا ہے۔ رطوبت جو ہے بعض دفعہ پتلی، ملائم اور چھلندار اور پانی جیسی ہوتی ہے۔ اس کو نزلاوی کیفیت کئی عوامل سے الرجی کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ الرجی میں یہ رطوبتیں فوراً بہنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اب ہم آگے بتائیں گے آپ کو کہ پیپ پڑنے کے یعنی کہ سپوریشن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ انیشیلی جیسے یہ کیٹار جو ہے اس میں الرجک پارٹیکلز جو ہیں وہ میوکس میمبرین کے اوپر اثر انداز ہو کر رطوبتیں خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سپوریشن کی کیا وجہ ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سپوریشن جو ہے وہ پائیوجینک بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ جو بیکٹیریا اسٹیفلوکوکائی، اسٹریپٹوکوکس، گولڈن اور زرد رنگ کی پیپ پیدا کرنے والے اسٹیپٹوکوکس اور گونوکوکس، یہ بیکٹیریا جو ہیں یہ پیپ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح نیموکوکس بھی ہیں، نیموکوکس بھی یعنی کہ وہ پس پیدا کرتے ہیں۔ میننگوکوکس کے جراثیم ہیں، سوڈوموناس ایریجینوزا ہے، یرسینیا پیسٹس ہے۔ یہ بیکٹیریا بھی زردی مائل سفید پیپ پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بیکٹیریاز جو ہیں
جب بھی یعنی کہ حملہ کریں گے وہ وہاں پر انفلیمیشن شروع ہو جائے گی. انفلیمیشن کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات دی ہیں کہ انفلیمیشن کیا ہوتی ہیں. جب بھی بیکٹیریا پہنچیں گے تو اس جگہ کی خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں اور خون کی نالیوں سے سفید خون کے ذرات جنہیں وائٹ بلڈ سیل کہا جاتا ہے وہ اس جگہ پر آ کر بیکٹیریاز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس ختم کرنے کی کوشش میں بے شمار وائٹ بلڈ سیل بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پس کی شکل میں ظاہر ہونے لگتے ہیں. تو اس طرح وہاں پر پس جمع ہونے لگتا ہے اور پیپ جمع ہونے لگتی ہے. اس کنڈیشن کو سپوریشن کہا جاتا ہے. اس کے لیے بھی وہی مسائل ہیں کہ اس کو ڈائگنوسس کر کے صحیح بیکٹیریا کی درجہ بندی کر کے اور اس کی معلومات حاصل کر کے صحیح اینٹی بائیوٹک دی جائے تو فوراً سپوریشن جو ہے بند ہو سکتی ہے اور بیکٹیریاز ختم ہونے کے بعد وہ جگہ بھی نارمل آ سکتی ہے جہاں سے یہ پس پیدا ہو رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پس کا سیمپل لے کر لیبارٹری بھیجا جائے اور لیبارٹری میں پس کلچر کرا لیا جائے. اس سے صحیح بیکٹیریا کی جانچ پڑتال ہو جاتی ہے. بیکٹیریا کے خلاف جو صحیح اینٹی بائیوٹک اس کو ختم کرنے میں مدد دے سکتی ہے وہ معلوم ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر حضرات اور طبی عملہ صحیح میڈیسن دے کر فوری طور پر سپوریشن پر قابو پا سکتا ہے.